الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ اور تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کیا جائے ان میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں اور جو نازل نہیں ہوئیں ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے، سوا سو اے اللہ کہ بندو دعا کرنے کو لازم کر لو۔ یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک اور مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ہمیں نہیں پتہ قبلہ کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، ہمارے حق میں کیا۔ بعض ساتھی کہتے ہیں یا اللہ تو انصاف کر، یہ بہت سخت جملہ ہے، بہت سخت جملہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انصاف کرنے پہ آئے گا تو پھر حضرت صاحب ایک چونٹی کو مرنے کا حساب بھی وہ لے گا آپ سے، اسے انصاف نہیں مانگنی، اسے عافیت مانگنی۔ لیکن وہ بھی چونٹی بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا جی، اور کئی حشرات الارض آپ مار دیتے ہیں۔ تو اگر انصاف کی بات آئے گی تو پھر بابا جان اس کی جان کا بھی مالک اللہ ہے اور تیری بھی جان کا مالک اللہ ہے۔ تو حضور نے یہ بڑی خوبصورت، میں کہتا ہوں حضور کی تو ساری باتیں سنی ہیں، ہاں جی، سونے کی ہر بات سنی ہے، لیکن یہ بات بہت کمال ہے کہ اللہ سے عافیت کا سوال کرو، یا اللہ عافیت عطا فرما، یا اللہ عافیت عطا فرما۔ مصیبتوں میں بلاؤں میں جو نازل ہو گئی ہیں، جو ہوں گی، ان تمام میں اللہ تعالیٰ تمہیں نفع عطا فرمائے گا۔ اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سو اللہ کے بندو دعا کرنے کو لازم کر لو۔ ہاں جی، حضور کہہ رہے ہیں دعا مانگا کرو، دعا مانگا کرو۔ اور ہم کتنے لاپرواہ ہو گئے، ادھروں سلام پھریا نہیں تو اٹھ کے نسے نہیں۔ یہ کل جمعہ شریف آ رہا ہے نا جی، کتنا اہم ترین دن ہوگا۔ جمعہ کی نماز کتنی اہم ترین نماز، آپ کی قضا ہو جائے تو آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے، بس آپ نے جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی۔ اتنی اہم ترین نماز 8ویں دن آ رہی ہے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے کتنی اہم ترین نماز، پھر با جماعت نماز، پھر اس کے علاوہ اس کا الٹرنیٹ بھی کوئی نہیں کہ وہ اگر کوئی بندہ رہ جائے تو چلو اپنی آپ پہ پڑھ لے، نہیں ایسا بھی نہیں، حضور کی نماز پڑھے گا۔ لیکن پھر بھی لوگ سلام پھیرتے ہی اٹھ کے دوڑ جاتے ہیں۔ آقا جی کہہ رہے ہیں دعا کرو، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں، سانوں کوئی لوڑ نہیں۔ تو حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ تقدیر کو صرف دعا مسترد کر سکتی ہے، اور عمر میں صرف نیکی سے اضافہ ہوتا ہے، اور انسان گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، یہ صحیح ابن حبان کے اندر، مستدرک کے اندر، اور دیگر محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تقدیر بدل جائے، دیکھیں تقدیر لکھنے والا بھی اللہ، تقدیر بدلنے والا بھی اللہ، وہ جب چاہے جو چاہے بدل دے حکم، اس کو کس نے پوچھنا ہے؟ تقدیر بدلنا چاہتے ہو تو دعا کرو یا اللہ میری تقدیر بدل دے، یا اللہ برا لکھا ہوا ہوں تو اچھا فرما دے، نیک کر دے، یا اللہ عذاب لکھا ہوا ہے تو اپنی رحمت سے رحمت نازل فرما دے، یا اللہ نقصان لکھا ہوا ہے تو مولا فائدہ فرما دے۔ بھئی اللہ سے جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر۔ عمر چاہتے ہو عمر زیادہ ہو جائے، نیکی کرو، نیکی کرو۔ میرے ایک بزرگ ہیں، بڑے اچھے جاننے والے ہیں، بڑی پیار محبت والے ہیں۔ وہ پہلے یہاں پہ پاکستان میں رہتے رہے، اس کے بعد پھر باہر چلے گئے، اولاد نے ان کو باہر بلا لیا، باہر سیٹ ہو گئے۔ وہ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر بوڑھے ہونے کے بعد 60 سال کے بعد حکومت ان کو پیسے دیتی ہے، لو جی بابا جی تسی ہن گھر بہ جاؤ، تہاڈا خرچہ پانی اسی چکاں گے۔ اولاد بھی ان کی ٹھیک ٹھاک ہے، تو وہ اولاد بھی ان کو خدمت پیش کر دیتی ہے، لو جی $1000 ساڑھے لو، $1000 ساڑھے لو۔ وہ $1000 بڑی چیز ہے، ہاں جی، ہمارے یہاں پہ تو بہت ہی چیز ہے نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی میرا ٹوٹل خرچہ $200 $300 میرا مہینے کا خرچہ ہوتا جی، تو $5-6 ہزار میرا ہو جاتا ہے، میں سارا اپنے خاندان دے اندر تقسیم کر دینا۔ اچھا مزے کی بات ہے، حیرانگی کی بات، 3 دفعہ اس کا اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے، بائی پاس ہو چکا ہے، وہ پھر بھی بندہ زندہ، ایسے لگتا ہے کہ بس ہن گیا۔ اس نے کہا جی میرے پاس ایک ہی نسخہ ہے جی، میں صرف اپنی ضرورت کا پیسہ اپنے پاس رکھتا ہوں، باقی سارا اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ جہاں مجھے پتہ چلتا ہے نا یہاں مسجد میں کام ہے، یہاں پہ کوئی اور چیز ہے، میں سارا پیسہ ادھر خرچ، میری ضرورت کا میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ حکومت کی طرف سے ہمیں جناب وہ ویسے بھی دوائیاں شوائیاں یہ علاج معالجہ جو ہے ہمیں فری ہو جاتا ہے، تو ہمیں ضرورت ہوتی کوئی نہیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہم رکھ لیتے، باقی اپنے سارے۔ وہ بندے
کہ خاندان میں 60-65 سے اوپر آج تک کوئی نہیں گیا. اب وہ ماشاءاللہ 80 سال کا ہو گیا, کئی دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, 3 دفعہ اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے, ہاں جی پورا اس کو, اب پھر سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں, مجھے کوئی پریشانی نہیں. تو یہ میرے نبی کی بے شک حدیث, میرے نبی کی بات بالکل سچ ہے. اگر تو چاہتا ہے تیری عمر میں اضافہ ہو جائے, نیکی کرنا شروع کر دے, دینا شروع کر دے, اور پھر دیکھ اللہ تعالیٰ کس طرح تیری عمر میں اضافہ کرتا. جس خاندان میں 60 سال سے اوپر کوئی نہیں جا رہا, اس خاندان میں بندہ 80 سال کا ہو کر بیٹھا ہے, 3 دفعہ پورا کھل چکا ہے, پھر بند ہو چکا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کا فرمان بالکل 100% حق سچ ہے, ہم نے تو آنکھوں سے دیکھ لیا. اور وہ بندہ جب اس کا دل کرتا ہے جناب مہینے بعد دل کر جائے, 2 مہینے بعد دل کر جائے, عمرہ کرنا آ جانا ہے. ہاں جی عمرہ بھی کر رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جی اس بندے کے اوپر, وہ نیکی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. اور گناہ کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ جتنے بھی دنیا کو دھوکہ دے کے سود خور, حرام خور, 2 نمبر کاروبار کرنے والے پیسہ کتنا اکٹھا کر لیتے ہیں, ارباں روپے. اور جدوں پھر انہاں دے اتنے کڑیکی ٹائٹ ہوندی ہے, یہ سارے جیلاں چ ہوندے نے, وہی ارباں روپے پھر اپنی چھڑانے چلان دے دیں. او بھائی جان اتنا پیسہ کما کے کدھر لے جانا ہے, اربوں خربوں روپیہ. خدا کے بندے 2 نمبری سے کما رہا ہے, پھر 2 نمبری کے بعد پھر ساری زندگی جیل میں گزار رہا ہے, یا ٹینشن میں گزار رہا ہے, یا پھر اسی کو چھڑوانے میں لگا رہا ہے. تو کیا ہم نے تو پاکستان میں یہی تماشا دیکھا ہے, ارباں روپے لوٹ لو, پھر تھوڑا جا دے کے پھر چھوٹ جاؤ, پھر لوٹ لو, پھر چھوٹ جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی مصیبتیں ڈال دیتا ہے, وہ بیچارے ہر وقت ٹینشن میں ہی رہتے ہیں. غریب آدمی میں وجہ ہوتی, کما لیا کھا لیا موج کی دیں چلو بھی. ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ 6 مہینے پاکستان رہتے ہیں, 6 مہینے امریکہ چلے جاتے ہیں. میں نے کہا یار تم امریکہ رہ, تو تین کہہ یار اتنے آ کے موجاں بڑیاں ملتی ہیں. 6 مہینے دب کے کمائی دا, جہاں کما لی دا وہ اتنے آ کے لٹا دئی دا. جدو پھر مک جاتا ہے پھر جانے کما کے لیا انہیں جی, ٹینشن ہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ بس اپنے حبیب کے صدقہ رزق دے, حلال رزق دے, وسیع عطا فرمائے, اتنا عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے, اور اللہ تعالیٰ اتنا نہ دے کہ بس اس کی بارگاہ کہ ہم مجرم ہو جائیں اور باغی ہو جائیں, نا اتنا نہ دے. اللہ اتنا دے کہ ہم اس کی رضا چاہتے رہیں, ہم اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے رہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ کس چیز کی وجہ سے تم اپنے دشمنوں سے نجات ملے گی. تم چاہتے ہو تمہارے اوپر دشمن غالب نہ آئے, تم چاہتے ہو دشمن سے نجات مل جائے. سب نے عرض یار سنا کیوں نہیں. آپ نے فرمایا اور کس چیز کے سبب تمہارے رزق میں زیادتی ہوگی, یہ بھی نہ بتاؤں. یا رسول اللہ ضرور بتائیں, کون نہیں چاہتا کہ ہمارے رزق میں اضافہ نہ ہو. اور ارشاد فرمایا کہ تم اپنے دن اور رات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو, کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کرو, دعا کرو یا اللہ اس نیس تو جان چھڑا دے. دعا کرو یا اللہ رزق میں برکت کر دے. حضور فرماتے یہ مومن کا ہتھیار ہے. دشمن سے نجات کی دعا کرے گا اللہ نجات دے دے گا, رزق میں برکت کی دعا کرے گا اللہ برکت دے دے. آپ دوسروں سے ضرور دعا کروائیں, اللہ والوں سے. جب بھی آپ کو کوئی بندہ پتہ لگے نا, نہیں آپ کی نظر پڑی اس بندے کے اوپر اور دل نے پہلی گواہی دی ہے, نیک آدمی, فوراً اس سے دعا کرا لو. نظر پڑے اور پہلا دل کا خیال یہی آیا بندہ نیک ہے, شریف آدمی, اسے دعا کرا. کیا پتہ اس کی دعا قبول ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کرنی چھاڑ دینی, یہ نہیں, خود بھی کرنی ہے, خود بھی دعا کرنی, اور جو نیک بندہ نظر آئے اس سے بھی دعا کروا, دعا فرما. ہمارے بزرگ ہمیشہ خود بھی دعائیں کرتے تھے اور اللہ والوں سے بھی دعائیں, جو ان کو نیک بندہ نظر آتا تھا اس سے دعائیں فرما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندہ کا اپنے رب عز و جل سے سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے, سو تم سجدے میں بہت دعا کیا کرو. انسان کی معراج کیا ہے؟ نماز. بندہ مومن کی معراج نماز. نماز کی معراج کیا ہے؟ سجدہ. مومن کی معراج نماز, نماز کی معراج سجدہ. سجدہ کیوں نماز کی معراج ہے جناب؟ وہ اس لیے کہ اس وقت بندہ اللہ کے شان کے لائق, اس کی شان کے لائق اس کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے. بندہ اپنے رب کی قدموں میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے, اور جب بندہ اپنے رب کے قدموں میں سجدہ ریز ہو پھر دعا. حضرت صاحب یہ عاجزی کی انتہا ہے کہ بلا
یہ انتہا ہے عاجزی، آخری مقام ہے عاجزی، بندہ کسی کے قدموں میں گر جائے، حتیٰ یہ انتہا ہو۔ اور اگر وہ ظرف والا آدمی ہے، خاندانی آدمی ہے، وہ کسی کو قدموں پر گرا ہوا خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کائنات کے سارے ظرف ایک طرف، میرا مولا ایک طرف ہے، میرا رب ایک طرف ہے، اس کا کرم ایک طرف ہے، اس کا فضل ایک طرف ہے۔ جب بندہ سجدے میں جا کے اس سے دعا کرتا ہے نا حضرت صاحب، پھر رب کہتا اچھا بندہ ٹھیک ہے، تو اس قابل تو نہیں تھا، چلو میں اپنے کرم سے ہی تجھے دے دے، چل میرے فضل نہ لے لے۔ اس لیے اس کا فضل اور اس کا کرم یہاں پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں آپ ہم سے دعائیں کروائیں، ٹھیک ہے، ہم حاضر ہیں آپ کے لیے، لیکن جو آپ کا گر کے اپنے لیے یا اپنی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا ہے حضرت، یہ الگ چیز ہے، یہ چیز ہی الگ ہے۔ آپ جب دعا کریں گے نا، آپ اپنے لیے کریں گے، آپ جانتے ہیں آپ کو کتنی شدت کے ساتھ اس کی ضرورت ہے۔ مجھے نہیں پتہ، میں انسان ہوں، میری ایک حدود ہے، وہ مالک ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، اس کی کوئی حد نہیں، وہ جانتا ہے، وہ خیال کو بھی جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن صفوان بیان کرتے ہیں کہ ان کی حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی دعا خیر کرنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو مسلمان شخص اپنے بھائی کے حق میں اس کی پشت دعا کرتا ہے، پس پشت دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی اس کی مثل ہو۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور آپ محروم ہو گئے، نہیں، اللہ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، جو اس نے دعا کی نا اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر کی دعا کی، اب تو بھی اس کے لیے کر، اور جو ہم اس کے لیے کرتے ہیں وہ فرشتہ بھی کہتا ہے آمین آمین۔ ایک بندے سے میں نے کہا کہ یار دعا فرما دینا، کہتا دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ میں کہ حضور کس طرح لی جاتی ہے؟ کل دبا کے خدمت کرو، دعا مل جائے گی۔ میں نے کہا جو میرے جیسے فقیر آدمی ہو وہ کیوں خدمت کرے؟ ہاں جی، ان کا مطلب تھا ہاں جی فلوس دکھاؤ تو خلوص ملے گا۔ میں نے کہا جو میرے ورگا غریب آدمی ہوئے، ہاں جی مہینے دے آخر تے ساڈی تے باں ہوئی پئی ہوندی، ساڈے ورگا بندہ کیویں دعاواں لوے؟ یہ مطلب ہے کہ تسی دعا نہیں دینی، نہ دیو۔ ہاں جی، تو دعا دینے کے لیے بندہ کسی کو کہہ دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ صحابی رسول ہے، حضور صحابیہ سے کہہ رہے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دینا، حضور کہہ رہے ہیں دعا کروایا کرو، دعا کیا بھی کرو، کروایا بھی کرو، ہے نہیں۔ اور یہ حدیث پاک اللہ آپ کو خیر کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ وہ سجدے میں دعا کرے تو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی، سنن ابی داؤد شریف کے اندر، نسائی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور یہ آپ کو احادیث حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا والی یہ صحیح مسلم شریف، بخاری شریف، سنن ابی داؤد شریف، سنن ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیثیں ملیں گی انشاءاللہ۔ زندگی رہی تو کل پھر میں عرض کروں گا کہ سب سے بہترین دعا کرنے کا طریقہ کون سا ہے۔ اب اگر آپ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تو اس نے فضل کیا تو انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا